मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुसलमान दुनिया को हासिल करता है आखिरत के लिए, और कमाल की बात है इस्लाम ने दुनिया छोड़ने का हुक्म हमें दिया ही नहीं है। इस्लाम ने कहा, बल्कि ईसाइयत पे रद्द किया उन पादरियों पे जिन्होंने ईसाई मजहब में रहबानियत को इजाद किया कि दुनिया छोड़ोगे तो खुदा राजी होगा। ईसाइयत जो रहबानियत की तरफ गई ना, उसके बड़े नुकसानात क्या हुए। यह इस्लाम के उरूज का दौर था, जब इस्लाम अपनी बुलंदियों पे पहुंचा हुआ था। ग्रेट एम्पायर मुसलमानों की एम्पायर्स थी। इस वक्त साइंसी तरक्की भी मुसलमानों की उरूज पे थी, और यूरोप तारीकियों में डूबा हुआ था। साइंसी तरक्की भी नहीं थी, तवहुम परस्ती बहुत ज्यादा, ना सफाई सुथराई, और ईसाइयत अपने जोर पे थी यूरोप में। अब आप देखें, उधर ईसाइयत जोर पे है, साइंसी तरक्की निल है। इधर इस्लाम उरूज पे है, और मुसलमान साइंटिस्ट जो थे वो भी किस पे थे? उरूज पे थे। इसका मतलब इस्लाम जब आया तो साइंस ने तरक्की करना, बोलो ना, शुरू की है। ये जो हमारी यूनिवर्सिटियां थी ना उंदुलस में, कुर्तुबा में, यहां ये यूरोपियन, उस वक्त अमेरिका तो दरियाफ्त नहीं हुआ था, यहां ये यूरोपियन अक़वाम आके हमारे साइंसदानों से हमारी यूनिवर्सिटियों में साइंस पढ़ा करते थे। फिर जब ये वापस जाके देखते और अपनी सोसाइटी का हाल देखते कि पादरियों ने किस तरह से उनको साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर किया हुआ है, और मुस्लिम स्कॉलर्स कैसे साइंस के मैदानों में एक दूसरे से आगे बढ़े हुए, और इतना आगे बढ़े हुए थे कि दीनी मदरसा और साइंसी यूनिवर्सिटी ये दो अलग अलग चीजों के नाम नहीं थे। एक मदरसे में दीन भी सिखाया जा रहा है, वहीं साइंटिस्ट भी वहीं पैदा हो रहे हैं। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। तो ये जो मजहब से बगावत शुरू हुई है ना यूरोप में, ये असल में मुसलमानों को देख के शुरू हुई है। इसका बहुत बड़ा जरिया मुस्लिम है कि वो वाके देखते थे कि ये कहां से कहां पहुंच गए। और हमारे वाले जो है, जब वो उसने एक गैलीलियो था ना, उसने जो दावा किया था जमीन गोल, गैलीलियो था, कौन था वो? एक साइंटिस्ट था ना मशहूर, जिसने दावा किया जमीन क्या है? गोल है। तो उस पे पादरियों ने केस कर दिया कि तौरात में तो, इंजील में तो लिखा है जमीन चपटी है, हालांकि नहीं लिखा हुआ इंजील में। जो तवहुम परस्ती जो भी आई, उन्होंने मजहब के खाते में डाल दी। मुसलमान साइंसदानों ने जब भी कोई दावा किया, उनके मुकाबले में कभी भी मजहबी स्कॉलर खड़े नहीं हुए, क्योंकि कुरान ने कोई ऐसा दावा ही नहीं किया जो साइंस के अगेंस्ट हो, कोई अगेंस्ट हो साइंस के। तो इस्लाम में साइंस ने तरक्की क्यों की है? इसलिए कि इस्लाम ने खोपड़ी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये गोरों की लिखी हुई बातें आपको के सामने मैं पहुंचा रहा हूं कि गोरों ने ये इतराफ किया है कि इस्लाम के दुनिया में आने के बाद जो साइंसी तरक्की शुरू हुई है, मुस्लिम साइंटिस्ट पैदा हुए, उसकी वजह यह है कि कुरान के दुनिया में आने से पहले तवहुम परस्ती थी। लोग देवताओं, मालाओं और मजहबी स्कॉलर्स ने जो बोल दिया पत्थर पे लकीर, जो उनकी फील्ड नहीं है उसमें भी वो टांग अड़ा रहे होते थे। तो इस्लाम जब आया तो उसने अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया और दलील से बात करने का हुक्म दिया, दलाइल की दुनिया में लोगों को लेकर आया। उसके बाद से मुसलमानों ने जहां रूहानी तरक्की की है, वहां मादी तरक्की भी शुरू हुई है। तो आप बताओ, मुस्लिम कौम की रूहानी और मादी तरक्की एक साथ हुई है, तो रूहानी तरक्की पहले, फिर उसके नतीजे में मादी। इससे पता चलता है कि रूहानी तरक्की आपको मादी तरक्की से नहीं रोकती। ये जो आज रूहानियत का कॉन्सेप्ट है ना, कि कुछ भी ना आता हो हजरत जी को, हजरत जी को पता ही ना हो, तो ये इस्लाम का पेश करदा तसव्वुर नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादी असबाब भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। आपको पता है, जब मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो तिजारत भी यहूदियों के हाथ में, असलहा की फैक्ट्रियां भी किसके हाथ में थी? यहूदियों के हाथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जहां मस्जिद कायम की है, जैसे इसी तरह आपने बाजार भी कायम किया, ताकि तिजारत यहूदियों के हाथ से निकल के किसके हाथ में जाए? मुसलमानों के हाथ में जाए, हम इन पर डिपेंड ना करें। तो आज दीन दुनिया दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं? बोलो ना, अलग। तो मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, हदफ आखिरत बनाना है, तो ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि हमने अब पढ़ाई छोड़ देनी है,
ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو, تو یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو یہ غلبہ, اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے, پھر ان کے ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ, کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. عیسائیت زنا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے, انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے تو زنا بھی شروع کیا. عیسائیت ہومو سیکچولیٹی کی قائل نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, لوط علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی انجیل میں بھی ہے, لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا, جب ریئیکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوا. انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل, اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے, اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ترقی میں اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے, لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا, ابا اماں کا احترام تو تھا نا, استاذ کا احترام, ابا اماں کا احترام, رشتہ داری, بہن بھائی, یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے, مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی, کیا کریں, مجبور ہیں یار, ٹاپک لے کے چلتے ہیں, پھر ایران توران آتا ہے, پھر بیچ میں آتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو ان کا ویژن الگ ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, ان کا گول الگ ہے, آپ کا گول, آپ کا ہدف الگ, ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے, آخرت کو. جب آپ آخرت کو سامنے رکھو گے تو دنیا تو پھر بھی آپ کماؤ گے, بلکہ فرض ہے آپ پہ دنیا کمانا, لیکن اس میں حرام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. گورا ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے, آپ ٹینشن دور کرنے کے لیے سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح, یہ بہترین طریقہ ہے بھائی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی, بھاگو دوڑو ورزش کرو, تھکو گے نیند آ جائے گی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کبھی کبھار ایک آدھ نیند کی گولی کھا لی, کبھی کبھار عادت نہیں ڈال لینا ورنہ اس چرس سے زیادہ اس پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر تم. یہ نیند کی گولیاں اور یہ سب کھوپڑیوں کو آؤٹ کرتی ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, کہہ رہے نیند آ جائے گی, بیوی سے باتیں شروع کر دیں نیند آ جائے گی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, ڈاکٹروں سے سنی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہوں, کہ نیند کی گولی کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عادت نہ ڈالیں اس کی. کبھی کبھار کا مطلب بلا وجہ تو ویسے ہی نہیں کھائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک گئے, کوئی دماغی کام ہے, صبح کوئی بہت ضروری ہے, تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدھ میں کبھی کبھار میں فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ کہتے ہیں نہ کھانے سے وہ کھا لینا بہتر ہے, کیونکہ نہیں سوئے گا پھر جو دماغ خراب ہوگا نا اس کا, صبح پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جا کے, یہ اس سے بہتر ہے کہ کھوپڑی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر لے. لیکن یہ ایک دفعہ میں یہ عادت پڑتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو, جو پھر آدمی کو مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے کل بھی کھاؤں گا, اب یہ نہ کریں آپ کام, یہ بہت ڈینجرس ہے. تو سب سے بہتر طریقہ, بھاگے دوڑے, پسینہ نکلا. جب جسمانی طور پر آدمی تھکتا ہے تو دماغی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے. تو گورا پیے گا شراب, آپ نے شراب نہیں پینی, کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آخرت سے کیا کر رہا ہے, یہ عمل ہٹا رہا ہے. تو اب کرنا کیا ہے, پہلے تو میں نے بتا دیا ہدف آخرت ہے. اب آخرت کے لیے آپ کو دنیا بھی کرنی ہے, ظاہر ہے. پہلے تو اللہ میاں نے 5 عبادتیں ہمیں بتائی ہیں. گورا ان 5 عبادتوں کو ٹائم ویسٹنگ سمجھے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کل پیپر ہے, گورے کو پتا ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے, ہندو کو پتا ہے کہ کل میرا, گورے ہی بات نہیں, اس میں ہندو بھی داخل ہیں, سکھ بھی داخل ہیں. اس سکھ سے مجھے یاد آیا, ابھی ایک سکھ ہیں, ان سردار جی نے میرے خلاف کوئی کلپ بنایا, میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ, اور سکھ مذہب میں یہ کہ سب جگہ, تو یہ خوب سمجھ لیں نیچے نا کچھ لوگوں نے طنز کیے ہوئے ہیں سردار جی پہ. تو یہ طنز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے.
آپ اپنی بات مثبت انداز میں، مدلل انداز میں پیش کر دیں، اگلے نے جواب دے دیا، لوگ دیکھ لیں گے کس کا جواب میں دلیل ہے، کس کے جواب میں دلیل نہیں ہے. لیکن یہ جو نیچے لوگ، مسلم لوگ کچھ طنزیہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں نا، تو یہ خوب سمجھ لو، جب آپ اس طرح سے طنز کرنا شروع کریں گے نا، کسی کے اوپر مذاق اڑانا شروع کریں گے، تو اس سے اسلام کے قریب آنے کے بجائے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو جیسے سردار جی نے بڑی تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا دی، تو آپ نے بھی کمنٹس تمیز سے ہی کے دائرے میں ہی کرنے ہیں. اس وقت تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے، فوراً جوش میں آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، کتنا بڑا ظالم تھا وہ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ قولا لہو قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا. تو فرعون سے جب نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، تو باقی تو سب فرعون سے چھوٹے ہی ہیں. تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے، ٹائم کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ نے ابھی حفاظت نہیں کی، ہاں میں عرض کر رہا تھا، جب آخرت کو ہدف بنائیں گے تو اللہ نے آپ کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں، تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے کام انسانیت کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں. بے شک اس میں پیسہ کمانا بھی ہو، پیسہ بھی کمانا ایک اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس نیت سے کمائیں، رشتہ داری جوڑیں گے. واپس چلا گیا. میں نے کہا تھا کئی ہفتوں تک میں یہ 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں، یہ نہیں پیسہ آیا. تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ہم 4 کر لیں گے، کیونکہ اس میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ بات اب بہت ہو گئی یار. پھر کبھی کسی وقت یہاں تک آئی تھی، پھر وہ نکل کے پھر وہ آ گئی نا یہاں تک. اب اس لیے میں نے کہا واپس لے جانا ٹھیک نہیں ہے. 4 بیوہ. تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت، کسی کو اللہ نے کاروباری دماغ دیا ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بڑا اچھا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے، کوئی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ. اور کوئی بہت سارے صلاحیتیں ہیں نا، وہ تو آپ خود فیصلہ کریں. تو اب میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں اگر پاور ہوگی، طاقت ہوگی، چاہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آپ نالج کے لحاظ سے ہو، چاہے جسمانی قوت کے لحاظ سے ہو، تو آپ وہ کام قوم کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور آدمی، جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ آدمی نہیں کر سکتا.